اللہم صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکثر ذکر اللہ احبہ اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ذکر اللہ جو ہے، اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور جب اللہ بندے سے محبت فرما لیں دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اس محبوب بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دربار سے جانے نہیں دیتے، محفوظ ہو جاتا ہے، سوء خاتمہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے سے بڑی جلدی محبت فرماتے ہیں، کیونکہ ان کو پہلے سے ہمارے ساتھ محبت ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، خاص شان کے ساتھ انسان کو بنایا ہے۔ جب ساری مخلوقات کو اللہ پیار فرماتے ہیں، پالتے ہیں، تو خاص شان کے ساتھ جس کو بنایا ہوگا تو اس کے ساتھ کتنی محبت ہوگی۔ آدمی گھر میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آدمی پیار کرتا ہے، لیکن جو خاص شان رکھتی ہے اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے آدمی کو۔ جب عام مخلوقات سے محبت ہے، چونٹی تک سے اللہ تعالیٰ اس کا خیال فرماتے ہیں اور اس سے تعلق رکھتے ہیں، چونٹی، مچھلیاں اور پوری کائنات کا ذرہ ذرہ۔ اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر لکھی، منور السماوات والارض، آسمان اور زمین کا جو وجود ہے نور الہی سے ہے۔ نور الہی ختم ہو جائے وجود ختم ہو جائے۔ منور، اللہ منور کرنے والے آسمان زمین کو۔ منور مانا کہ شے کا وجود ہے تو وہ منور ہے، موجود ہے، اور اس کا وجود نہ رہے تو عدم ہو جائے۔ یہ ہے منور السماوات والارض، نور السماوات، منور السماوات والارض۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بڑی خاص شان سے بنایا، اس کے ساتھ تو پہلے سے بھی پیار ہے، اس لیے یحبہم ویحبون، اللہ فرماتے ہیں ہم پہلے محبت کرتے ہیں، بندے بعد میں ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یحبہم ویحبون، پہلے ہم محبت کرتے ہیں پھر تم محبت کرتے ہو۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ لیکن اس کو بڑھانے کا طریقہ بتایا کہ تم اگر اس میں اضافہ چاہتے ہو ہمیں کثرت سے یاد کرو۔ جب کثرت سے یاد کرو گے تو ہم محبت بڑھاتے چلے جائیں گے۔ جب ان کی محبت بڑھے گی تو ہماری بھی ان کے ساتھ بڑھے گی۔ جب وہی ہمیں چاہ لیں گے، اللہ ولی الذین آمنوا، جب انہوں نے کہا ہم دوست ہیں، اللہ کی جو مومن کے جو دوست ہے کون ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ قرآن نے 3 طبقے بیان کیے کہ تمہارے دوست اصل کون ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، ولیکم اللہ، ورسولہ پھر رسول ہے، والذین آمنوا پھر پکے ٹھکے مسلمان، الذین یقیموا الصلاۃ، آگے یقیمون الصلاۃ کہہ کر بتایا کہ عام مسلمان نہیں، صالحین اور نیک لوگ تمہارے دوست ہیں، یہ اصل دوست ہے تمہارے۔ اللہ کی ذات ولیکم اللہ ورسولہ، رسول ہے، والذین آمنوا پھر ایمان والے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا ذکر کیا کہ وہ سب سے پہلے تمہارا دوست اللہ کی ذات ہے، تمہارا دوست کے بعد اللہ کا رسول ہے، پھر ایمان والے ہیں۔ یہ ان کے علاوہ کوئی تمہارا دوست نہیں ہے۔ تو بتاؤ ان کی دوستی سے بڑھ کر تو کسی دوستی ہے ہی نہیں۔ بولو بھائی، ایک آدمی کے 1000 دوست ہوں، سارے غلام ہوں،
اور ایک کا ایک ہی دوست ہے بادشاہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے وہ 1000 غلاموں سے وہ ایک بادشاہ دوستی والا زیادہ اعلیٰ ہے. وہ کہے گا یہ غلام کیا ہے، میرا تو آقا ایسا ہے کہ لاکھوں غلام اس کی خدمت میں رہتے ہیں. یہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ایک حرم خانے میں ایک خاتون تھی، اتنی خوبصورت نہیں تھی، عقل مند بہت تھی. حسن نام صرف چہرے کا نہیں ہے، یاد رکھو کہ چہرہ حسین ہو، اس کا نام صرف حسن نہیں ہے. یہ تو صرف گرے پڑے لوگوں کو حسن نظر آتا ہے، یہ ورنہ حسن انسان کی گفتگو میں بھی ہوتا ہے، حسن انسان کے اخلاق میں بھی ہوتا ہے، حسن انسان کی چال میں بھی ہوتا ہے، انسان کی ڈھال میں بھی ہوتا ہے، انسان کے قلم میں بھی ہوتا ہے. انسان کی کسی بھی چیز میں کوئی حسن ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ چہرے کا ہی حسن ہو، یاد رکھو. چہرے کو دیکھ کر حسین کا ایسا کچھ نہیں ہے. حسن کی بہت اقسام ہیں. ابن جوزی نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے. 1000 صفحات کی عربی میں کتاب لکھ دی، ترجمہ کریں گے تو 5000 اردو ہو جائیں گے. کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، تو عقل بڑی بہت تھی، اس لیے وہ عقل کی وجہ سے. تو ایک بار اب چونکہ اس کے دربار میں خوبصورت خواتین بھی تھیں اس کے حرم میں، تو وہ کہتی تھی بھی ان کو بادشاہ جب مشورہ کرنا ہے کچھ کرنا ہے تو اس کو پوچھتا ہے، ہم ہی نہیں پوچھتا. تو انہوں نے اعتراض کیا. تو بادشاہ نے ایک دن کہا کہ چلو آزمائش ہو جائے. بتایا نہیں، سب کو جمع کر لیا. انہوں نے کہا آج ہم بہت خوش ہیں، فلاں مہم فتح ہو گئی، فلاں کام ہو گیا، لہذا آج ہم تم میں انعام تقسیم کریں گے. اور بہت سی انعام کی چیزیں، ہیرے جواہرات، سونے چاندی سے اپنے ارد گرد دربار میں لگوا لیے اور کہا بھی جس کو جو چاہے وہ لے لے. اب کوئی کسی نے سونے کو ہاتھ مارا، کسی نے زیور کو، کسی نے ہیرے جواہرات کو، کسی نے کچھ، سب بھاگے دوڑے. اور وہ خاتون کھڑی ہے. انہوں نے کہا بھی تجھے نہیں چاہیے کہ جو جس پر ہاتھ رکھو ملے گا؟ کہ ہاں. بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے کہا یہ دیکھو یہ برکت تم میرے اس میں ہے. جب بادشاہ ہی مل گیا تو خزانے سارے مل گئے. اللہ فرماتی انما ولیکم اللہ، ہم اب تمہیں اپنی دوستی دیتے ہیں. تو ہم جب ہماری دوستی مل گئی تو پھر مخلوق کے پیچھے کیوں دوڑے پھرتے ہو؟ کیوں ان کی دوستی کی فکر کرتے ہو؟ فلاں سے دوستی سے، فلاں سے، ہم سے دوستی کر لو. ساری مخلوق ہمارے تابع ہے. ورسولہ، اور پھر اللہ رسول اللہ کی ذات، اللہ اکبر، وہ تمہاری دوست ہے. والذین آمنوا، اور ایمان والے مخلصین. اور ایمان والے بھی عام ایمان والے نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اس لیے اس محبت کو بڑھانے کا طریقہ اس فرمایا من اکثر ذکر اللہ، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے احبہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. جس کو بڑھانے کا ذریعہ ذکر ہے. لہٰذا انسان کو اپنے معمولات میں ذکر کو ضرور رکھنا چاہیے. تسبیح ضرور پھیرنی چاہیے. اس کو معمولی نہ سمجھے اس تسبیح کو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کا دل ذکر کرتا تھا، وہ کان لگائے تو اندر سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی، لیکن تسبیح لے کر اپنے معمول کرتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت اب تو ہر وقت آپ کا دل ذکر کرتا ہے، پھر آپ تسبیح وہ کرتے ہو؟ کہا کہ یہ مذکرہ ہے، اسی نے تو مولا یاد کرایا تھا، اور اسی کے ذریعے تو اللہ نے یہ مقام دیا کہ ہم وقت اس کو یاد کرنے لگے. اس محسن کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ محسن کو کیسے چھوڑ دوں؟ دیکھو حافظ قرآن ہو جائے، قرآن ایسا یاد ہے ماشاءاللہ، بس فوراً جہاں سے چاہے وہ پڑھ لے، لیکن پھر بھی اس کے لیے بھی افضل تلاوت یہ ہے کہ قرآن کو لے کر ہاتھ میں دیکھ کے پڑھے. یہ افضل لکھا ہے، دیکھ کے پڑھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حافظ قرآن تھے، ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. حضرت کا معمولات میں سے تھا. فجر سے پہلے سحری سے پہلے دوسری رکعت میں قل اللہ پڑھ کے اور یا ابتدائی سورہ بقرہ آیات پڑھ کر آپ پورا قرآن پڑھ دیتے تھے. لیکن شہادت ہوئی تو قرآن مجید کا نسخہ سامنے تھا. اور وہ آج بھی ترکی کے اندر توپ کاپی، وہاں پر توپ کاپی میں رکھا ہوا ہے آج کل. اس میں وہاں پر مطف خانے میں اس کے اوپر جو آیت تھی فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہاں پر خون کے نشان بھی ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آج بھی موجود ہے وہاں.
اس لیے اپنا ذکر کا جو معمول ہے یہ انسان کو روزانہ کی بنیاد پر 5-10 منٹ نکال کر ذکر کے اہتمام کرنا، انفرادی بھی اور اس طرح کے اجتماعی ذکر کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر سے پہلے نیتیں کریں، اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ہو ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت بعزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک تسبیح سے ذات لفظ اللہ کے فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ کو، اللہ جل جلالہ تعالی شان، اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلال تعالی شان آہراج الآسماں ہمدم نابود راز را غیر خدا محرم نابود اللہ اللہ چے شیری نست نام شیر و شکر می شود جانم تمام شیر و شکر می شود جانم تمام اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے مٹا دے اپنی ہستی کو جونگ دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانو 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار درود شریف پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت الوفل بنا کما انت احلف انک انت اہل التقوی والمغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید اللہم انا نسألک حبک وحب رسولک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنا الی حبک اللہم جعل حبک حب الینا من انفسنا والنا من الماء البارد کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی ہو خبردار تیرا آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا
ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا مقربین بارگاہ فرما۔ یا اللہ ہماری زبان کو یا اللہ ہر وقت اپنے ذکر سے تر و تازہ فرما۔ یا اللہ ہم سے محبت فرما۔ یا اللہ اپنی محبت کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما، مقربین بارگاہ میں شامل فرما، اپنے ولیوں میں شامل فرما، اپنے دوستوں میں شامل فرما۔ دوستوں والی زندگی ہمیں نصیب فرما، دوستوں والی حیات ہمیں نصیب فرما، ہر غیر سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے قرب و جان کو ہر غیر اللہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے راستے کا شیر نر فرما۔ نفس اور شیطان سے یا اللہ ہر دفعہ مغلوب ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان پر غالب فرما، ہمیں ان پر غالب فرما۔ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہمیں محفوظ فرما۔ آفت دارین نصیب فرما، آفت دارین نصیب فرما۔ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما، اولیاء صدیقین میں سے فرما، اولیاء صدیقین میں سے فرما۔ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، عافیت دارین نصیب فرما، رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما، رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، عزیز و اقارب سب کے بے حساب مغفرت فرما، سب کے بے حساب مغفرت فرما۔ ہمارے یوسف بھٹی صاحب کی والدہ وفات پا گئے تھے، یا اللہ ان کے بے حساب مغفرت فرما۔ ہمارے یا اللہ ہمارے مرید خالد بٹو صاحب فوت ہو گئے تھے، یا اللہ ان کے بے حساب مغفرت فرما۔ ہمارے قاری صاحب قاری عبد المنان صاحب کے والد صاحب وفات پا گئے، یا اللہ ان کے بے حساب مغفرت فرما۔ تمام پسماندگان کو صبر جمیل اجر کثیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، عزیز اقارب سب کی مغفرت فرما۔ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے گھر والے بیمار ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ دراز عمر ہم سب کو نصیب فرما۔ میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ ہم سب کو یا اللہ ہر طرح کی سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ رزق حلال میں فراوانی فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما۔ جو نعمتیں آپ نے دی اس میں خیر و برکت فرما، قناعت کی نعمت ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو، اس مسجد کو، اس کی تمام شاخوں کو، خانقاہ اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ جتنے منصوبے ہیں پایا تکمیل تک پہنچا، جتنے تعاون کرنے والے ہیں یا اللہ اس ادارے کو، خانقاہ کو، مسجدوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما۔ جن بچوں کے رشتے نے اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ طالبات کی امتحانات ہو رہے ہیں مدرسے کے، یا اللہ سب کو کامیابیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔